سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شہزادی سیدۃ نساء العالمین جگر گوشہ مصطفیٰ زوجہ سیدنا علی المرتضیٰ مادر امام حسن مجتبیٰ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے وصال با کمال دے نال نسبت 3 ماہ رمضان شریف نو آپ دا وصال ہویا۔ اسی نسبت اور مناسبت دے نال آج اسی مل کے آپ دی عظیم بارگاہ دے اندر حاضری پیش کرانگے۔ اللہ کریم منو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سب نو سن کے سنا کے قابل عمل گلہ تے اللہ عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ روزے دار دی ایک علیحدہ شان ہے۔ فرمایا کہ جڑا بندہ روزہ رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت کر کے فرائض نو ادا کر کے سو جائے، پھر فرمایا وہ دا سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ اگر روزہ رکھ کے بندہ سو جائے تو وہ بھی عبادت ہے، تو جڑا بندہ روزہ رکھ کے رب دے گھر دے اندر بیٹھ کے سیدہ دا ذکر سندا ہوئے، پھر اللہ کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اسی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ اپنے بیگانے منن والے اور انکار کرنے والے تمام دیاں کتاباں دے اندر اے بات معتبر روایات دے نال موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دی ہر شہزادی عظمت والی، ہر شہزادی شان والی، ہر شہزادی نو اللہ نے ایک منفرد اللہ نے مقام عطا فرمایا، لیکن انہاں 4 وچوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سب تو زیادہ پیار سیدہ فاطمۃ الزہراء نالے۔ آقا علیہ السلام سیدہ پاک دے نال بے شمار اور بے پناہ محبت فرمان دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں روایات دے اندر ہوندہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں کتے سفر تے تشریف لے کے جان دا ارادہ فرمان دے تے حضور سارے انہوں مل کے سب تو آخر دے وچوں سیدنا مل دے، سب تو آخر دے وچوں اپنی چھوٹی بیٹی دے نال ملاقات فرمان دے، پھر سفر تے تشریف لے کے جان دے، اور جدوں سفر تو واپس آن دے تے سب تو پہلے سیدہ پاک نال ملاقات فرمان دے۔ علماء فرمان دے نے کہ دے اندر راز ہے وے، میرے نبی یہ چاندے سن کہ اگر یہ سفر میری زندگی دا آخری سفر ہے تے میری آخری ملاقات میری شہزادی دے نال ہوئے، اور جدوں سفر تو واپس تشریف لے کے آندے سن، اور اس ارادے دے نال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منو زندگی عطا فرمائی ہے، فرمایا کہ میں سب تو پہلے اپنی سیدہ فاطمۃ الزہراء دے نال مل لوں، اور پھر ملن دا انداز اور کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں آپ سیدہ پاک نو ملن واسطے تشریف لے کے جاندے نا تے سیدہ پاک اپنے والد گرامی نو ویک کے اپنی جگہ تو کھڑی ہو کے حضور دا استقبال فرما دیا، اور جدوں حضور تشریف لے آندے تے سیدہ پاک اپنے ابا جان دے دست مبارک دے بوسہ دیں دیاں، ہائے 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 ید اللہ دے گورے گورے اتانو چم لیں دیاں، اور جتے خود بیٹھ دیاں
اپنی جگہ خالی کر کے حضور نو اس جگہ تے بٹھا دیاں. اسی بیٹی دا باپ نال پیار, بیٹی دا باپ نال پیار. تے باپ کون ہے؟ جڑا نبیاں دا امام ہے. باپ کون ہے؟ جڑا رسولہ دا بھی رسول ہے. باپ کون ہے؟ خدا دی ساری خدائی دے اندر جدے ورگا کوئی نہیں. اے اس باپ دی بیٹی دا اپنے باپ نال پیار ہے. تے آؤ ہن سنو اس باپ دا اپنی بیٹی نال کتنا پیار ہے. روایتہ دے اندر ہوندہ ہے کہ جدوں سیدہ پاک حضور نال ملن واسطے آندیاں تو میرے نبی اپنی شہزادی نو ویکھ کے اپنی جگہ چھڑ کے کھڑے ہو جاندے. حضور کھڑے ہو کے اپنی شہزادی دے استقبال فرماندے. اور جدوں سیدہ پاک آندیاں میرے نبی سر تے پیار دیندے, آپ دی پیشانی تے بوسہ دیندے. اور جس جگہ تے حضور بیٹھ دے آقا اپنی جگہ تے اپنی شہزادی فاطمہ الزہرا نو بٹھا دیندے. اس گل نو ذرا سمجھن دی کوشش کرنا. حضور اپنی جگہ تھے سیدہ پاک نو بٹھاندے. اتنی عظمت اور شان ہے سیدہ پاک دی, اور میرے نبی دے دل دے اندر کتنا مقام ہے سیدہ دا. اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا دے تھلے جس جگہ تے آرام فرما رہے نے نا, علماء دا یہ فیصلہ ہے کہ جس جگہ تے حضور آرام فرما رہے نے جیڑی مٹی میرے نبی دے جسم نو چمدی ہے نا پئی, فرماندے نے کہ وہ مٹی رب دے کعبے نالوں بھی افضل ہے. رب دے کعبے نالوں بھی افضل ہے, حتیٰ کہ رب دے عرش نالوں بھی افضل ہے, حتیٰ کہ لو کرسی اور قلم نالوں بھی افضل ہے. اس لئے کہ میرے نبی دے جسم دے نال لگی ہے. میں کہا جڑی مٹی میرے نبی دے جسم دے نال ٹچ ہوئے وہ تے کعبے نالوں بھی افضل ہے, عرش تے لو کرسی اور قلم نالوں بھی افضل ہے. تے جڑی سیدہ فاطمہ الزہرا میرے نبی دے جسم دا ٹکڑا ہے. اچھی دے کہہ لو جے روزہ تو آٹھا ہے تو روزہ میرا بھی ہے. دب کے بولو سبحان اللہ. جیڑی مٹی میرے نبی دے جسم نو صرف چمے وہ تے کعبے نالوں بھی افضل ہے. تے جیڑی سیدہ میرے نبی دے جسم دا حصہ ہوئے, پھر اس سیدہ زہرا پاک دی شان دا اندازہ کون کر سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان گرامی قدر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو کے واپس گھر آئے. سیدہ پاک نے پوچھا علی آج بڑی دیر کر چھڑی جے گھر آن لگیا. فرمایا کہ سیدہ میں تواڈے ابا جان دی بارگاہ دے اندر بیٹھا سا, حضور گلاں سنا رہے سن, میں سندا جا رہا سا. فرمایا علی آج اتنی دیر کر دیتی, ذرا دسو تے صحیح میرے ابا جی نے کی سنایا ہے. حضرت علی فرماندے نے کہ آج حضور علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام دی بیٹی دا ذکر کیتا. کی دا ذکر فرمایا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے پیارے پیغمبر فرمایا او دی بیٹی دا ذکر فرمایا. حضور فرماندے نے کہ جدو انہاں دی شادی ہوئی نا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو جہیز دے اندر ایک ایسی جتی عطا فرمائی سی جیڑی ہیرے جواہرات اور لال دے نال جڑی ہوئی سی, جیدے اندر ہیرے جواہرات اور لال موتی لگے ہوئے سن. اور فرمایا کہ اپنے جوائی نو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک تاج عطا فرمایا جیڑا ہیریاں نال بھریا ہویا سی. سیدہ پاک نے جدو گل سنی نا تے آپ دے ذہن مبارک دے اندر خیال آیا کہ شاہد علی نے اس واسطے گل میں سنائی ہے کہ میرے باپ نے جہیز سے دیتا کچھ نہیں. شاہد علی نے یہ گل میں اس واسطے سنائی ہے. سیدہ پاک نے سنیا تے خاموش ہو گئیاں. حضرات رات آئی, مولا علی سرکار اپنے بستر تے آگے لیٹ گئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں مولا علی سرکار اپنے بستر مبارک دے اتے آگے لیٹ گئے. ظاہر دیاں آنکھاں بند ہویاں اور باطن دیاں آنکھاں کھلیاں. آپ نے ویکھیا کہ میں رب دی جنت دے اندر ٹہلنا وہاں پہ آؤ.
کدی کسے بازار دے اندر جاندے نے اور کدی کسے بازار دے اندر جاندے نے کدی کسے گلی دے اندر گزر دے نے اور کدی کسے محل دی چوکھڑ دے کے آ کے کھڑے ہو جاندے نے مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دے اندر جدوں جنت دے اندر نظارہ ویکھیا اور آپ نے ویکھیا ایک نوجوان عورت ہے جڑی بڑی خوبصورت ہے اور جدا حسن و جمال بڑا لائے جدا لباس بڑا لائے اور جنہیں اپنے سر دے اتے دوپٹہ بڑا آلہ پہنے ہویا ہے جدے پیران دے اندر جتی بڑی آلائے جدے سر دے اتے تاج بڑا آلائے جدے ہاتھاں دے اندر ہیریاں دی ٹریوے اور اکتبا کے جدے اندر ہیرے جواہرات نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان عورت نو ویکھیا کدی کسے محل دے سامنے جان دیئے کدی کسے محل دے سامنے جان دیئے اور کدی کسے محل دے سامنے جا کے کھڑی ہو جان دیئے حتیٰ کہ مولا علی سرکار دی سیدہ فاطمہ الزہرا دے نال ملاقات ہو گئی تے سیدہ پاک نے پوچھیا علی کی سوچ دے بھئیو فرمایا کہ میں اس نوجوان عورت نو ویکھنا وا جدا لباس بڑا عمدہ ہے اور جدی جتی بڑی آلائے اور جدے ہاتھاں دے اندر ہیرے تے جواہرات دے نال پڑیا ہویا تھا لے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرما دیا نے اے علی اگر میں دسائیں بی بی کونے اور کنو تلاش کر دیئے بھئی فرمایا ہاں سیدہ دسو تے صحیح کونے فرمایا اے علی اے او لڑکی آؤ چڑی حضرت سلیمان علیہ السلام دی بیٹی ہے جدی گل منو آکے سنائی آج جنت دے اندر حضرت سلیمان دی بیٹی اتنا اعلیٰ لباس پہن کے تیری بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا نو تلاش کر رہی ہے آئے اتنا اعلیٰ لباس پہن کے لیے ہوئی جدی رات تو منو گل سنائیے کہ او دے باپ نے اے بھی دیتا سی تے اے بھی دیتا سی فرمائے آج جنت دے اندر سلیمان دی بیٹی تیرے نبی دی بیٹی دی غلامہ ہے کیا شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا پاک اللہ اکبر آؤ حضرات عزیز وقار اللہ دا قرآن پڑھاؤ میرے رب دے قرآن نے اپنے نبی دی اہل بیت دے اندر بڑے سونے جملے ارشاد فرمائے اللہ دا قرآن بول کے اندائے کلا قرآن سن کے اچھا بولیا کرو سبحان اللہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اللہ دا قرآن میرے نبی دی اہل بیت دی شان دے اندر بولیا فرمایا مرج البحرین یلتقیانی بینہما برزخ لا یبغیان اجے اللہ دا قرآن ختم نہیں ہویا بلکہ اللہ دے قرآن نے ایک اور جگہ تے میرے نبی دے گھر والے دی شان دے اندر بڑے سونے جملے ارشاد فرمائے انہا لفظہ دے نال خراج تحسین پیش کی تھا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا حضرات عزیز وقارنا انہا جملیاں دی اگر تفسیر میں اعلیٰ حضرت بائی امام حسن رضادی زبانی بیان کراؤں تے آپ فرما دینے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں اگر اس شعر نو تو سمجھ نویں تے تینوں سمجھ آ جائے کہ سیدہ پاک دی شان کی ہے اعلیٰ حضرت بھائی فرمانے نے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں
اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، یہ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، یہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ یہ میرے سیدہ فاطمہ الزہرا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی لاڈلی دی شانے آپ فرما دینے جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ فرمائے اسی نکمے دے گناہگار کون ہے اس گھرانے دی شان بیان کرنے والے جدی شان رب بیان کرے؟ آئے ہائے، فرمائے آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان، میرے رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی دے گھر والےو میں پلیتی اور ناپاکی تواڈے تو انج دور کر چھڑیے کہ جویں دور کرندہ حق ہوندا ہے، اور انج پاک کیتا ہے جویں پاک کرندہ حق ہوندا ہے۔ اللہ نے اس گھرانے تو ناپاکی اور پلیتی دور کر دیتی اور پاک کر دیتا۔ اے گل سن کے ذرا اپنے ایمان نو تازہ کرنا، اور تو پتہ چلے کہ اللہ دا قرآن جو کہندہ ہے حق کہندہ ہے سچ کہندہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی شہزادی دے گھر ولادت ہوئی جناب حسن مجتبیٰ دی، کنہ دی ولادت ہوئی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بی بی سیدہ پاک دی اس ویلے قریب نے، کیونکہ اس وقت عورت دی ضرورت ہوں دی، جدوں حضرت امام حسن دی ولادت ہوئی چند لمحے گزرے، سیدہ پاک نے مصلی بچھایا، ادھروں امام حسن دی ولادت ہوئی ہے، ادھروں سیدہ پاک نے مصلی بچھایا، نماز ادا کرنی شروع فرما دیتی۔ وہ جڑی بی بی قریب سی حیران ہوگی، پریشان ہوگی کہ یہ معاملہ کدی کسی نے نہیں ویکھیا۔ میں بڑے بڑے گھراں دے اندر گئی ہاں، یہ شریعت دا اصول ہی نہیں، یہ شریعت دا اصول ہی نہیں، اس لیے کہ جیڑی عورت دے گھر بھی بیٹا بیٹی پیدا ہوئے ولادت ہوئے، جدوں بچہ یا بچی پیدا ہوندہ ہے نا، اس بعد عورت نو ایک خون آندہ ہے جنہوں شریعت دی اصطلاح دے اندر نفاس دا خون کیا جاندہ ہے، یعنی وہ گندہ خون ہے جدی کم از کم مدت 10 دن اور زیادہ تو زیادہ 40 دن ہے۔ عورت انہ دنہ دے اندر نماز نہیں پڑھ سکتی، اس لیے کہ وہ پاک نہیں ناپاک۔ اگر 10 دنہ تو بعد بند ہو گیا تے غسل کرے پاک ہو جائے، ان نماز ہوتے فرض ہو چکی ہے، دوبارہ پڑھے۔ اگر نہیں خون بند ہویا 40 دن انتظار کرنا پڑے گا، 40 دنہ تو بعد اگر خون رک جائے تو ٹھیک ہے، نہ بھی رکے پھر بھی عورت غسل کر کے نماز پڑھے گی۔ یہ 40 دن دا جیڑا خون ہے یہ بچے دی ولادت دی وجہ تو ہے، اگر اس بعد آئے تو بیماری ہے، وہ دا علاج کروایا جائے گا، لیکن نماز 40 دن تو بعد عورت پڑھے گی۔ وہ بی بی ہاں دی یہ کہ ادھروں امام حسن دی ولادت ہوئی ہے، ادھروں سیدہ مصلی دے کھڑی ہو گئی ہیں،
حضرات عزیز وقار بی بی دوڑی دوڑی امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر گئی اور حضور دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کر دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں عجیب معاملہ ویکھے نالے مبارک دینا ہی آؤ پر میں قاضی مبارک عرض کر دیئے حضور اللہ نے تواڈی بیٹی نو ایک سونا جیا پتر عطا فرمایا ہے اللہ نے تواڈی بیٹی نو ایک سونا جیا لال عطا فرمایا ہے اور تسی نانا بن گئے ہو نانا بن گئے ہو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے گل دس اگلی کیے عرض کر دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدہ پاک دی بارگاہ دے اندر موجود ہوں ادھروں آپ دے کر بیٹے دی ولادت ہوئی ہے ادھروں سیدہ پاک نے مصلی بچھایا اور آپ نے نماز ادا کرنی شروع کر دیتی ہے حتیٰ کہ ہر عورت نو بچے دی ولادت تو بعد ایک خون آندہ ہے جڑا نہ پاکے اور اس نہ پاکی دی وجہ تو عورت نماز نہیں پڑھ سکتی عورت اللہ دے قرآن نو ہاتھ نہیں لگا سکتی حضرات عزیز وقار جدوں عورت نے گل کی دیئے تیرے تے میرے نبی نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایت مفہوم میں فرمایا بی بی کیا تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا اللہ دا قرآن آندہ ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا اللہ نے میرے گھرانے دی پاکی دا اعلان اپنے قرآن دے اندر کیتا ہے اور فرمایا اگلی گل سن لے میری فاطمہ جڑی بطول ہے میری فاطمہ جڑی بطول ہے اور میری فاطمہ جڑی بطول ہے رب العالمین نے میری بیٹی تو او ساریاں ناپاکیاں دور کر چھڑیاں نے جڑیاں ناپاکیاں عام عورت نو دیتیاں نے اللہ نے میری بیٹی نو ہر طرح تو پاک فرما چھڑے آئے فرمایا کہ جتنے نپاکی والے سسٹم نے نا رب نے میری بیٹی تو ہٹا چھڑے نے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فرمایا انج پاک کیتا ہے جی میں پاک کرندہ بولو جی میں پاک کرندہ حق ہندہ ہے اعلیٰ حضرت نے اس سے واسطے دیا کیا سی خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوس تینت پہ لاکھوں سلام آپ نے فرمایا کدی یہ گل سن کے گھبرا جائے نا پریشان ہوئے کہ انج کیویں ہو سکتا ہے فرمایا پھر یہ سوچ لیں کہ بیٹی کی دیئے خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر فرمایا کہ فاطمہ ہوئے جسے جسم دے اندر امام الانبیاء دا خون گردش کردہ ہے بیا آئے ہائے خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوس تینت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی شہزادی دی کول بیٹھے ہوئے میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی شہزادی نے فرمایا کہ اے فاطمہ کیا تو اس بات تے راضی نہیں کہ تو زمانے دی ساری عورتوں دی سردار بن جائے سیدہ پاک عرض کر دیئے یا رسول اللہ میں راضی ہوں لیکن ایت حضرت مریم کو نہیں اعزاز کہ وہ ساری عورتوں دی سردار نے میرے نبی نے فرمایا اے پیاری بیٹی مریم اپنے دور دی عورتوں دی سردار ہے آج تو لے کے قیامت تک دی عورتوں دی فاطمہ تو سردار ہوئیں تو سردار ہوئیں حضرت مریم اپنے زمانے دی بیبیاں دی سردار ہے اور سیدہ فاطمہ الزہراء قیامت تک آن والی عورتوں دی سردار ہے حضرت مریم دا شان بھی بڑا حال ہے قرآن آندہ ہے کہ جدوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم دے حجرے دے اندر آئے نا تے آپ نے ویکھیا کہ بے موسم پھل حضرت مریم دے کول پے ہوئے حالانکہ باہر تالا لگا ہے چابی حضرت زکریا دے کولے چابی حضرت زکریا دے کولے آپ نے تالا نہیں کھولیا نہ کوئی اور بندہ اندر آیا ہے پھل اندر پہ آئے اور پھل بھی وہ پہ آئے جدہ موسم ہی نہیں آپ نے پوچھا کہ اے مریم انّا لکی حاضا اے پھل کتوں آیا ہے حضرت مریم عرض کر دیئے نے قالت ہوا من عند اللہ فرمائے زکریا اے پھل میرے رب نے منو عطا فرمایا ہے
اس لیے کہ میں کمرے دے اندر بیٹھ کے اپنے رب نو راضی کر رہی ہاں، رب منو راضی فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت بی بی مریم دی شان ہے کہ آپ دے کمرے دے اندر پھل آیا بے موسمہ، کی خیال ہے دنیا دا پھل سی جی؟ جنت دا پھل کیڑا پھل ہے؟ جنت دا پھل، بے موسمہ جنت دا پھل حضرت بی بی مریم کو لایا۔ علامہ رحابی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جامع المعجزات دے اندر لکھیا، آپ فرماندے نے کہ ایک دن سیدہ پاک اپنے ابا جان دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئیاں اور حاضر ہو کے عرض کی تھی، ابا جان 3 دن تے دن راتاں ہو گئی ہیں، حضور نہ کچھ کھان نو ملے ہے نہ کچھ پین نو ملے ہے۔ مسلمان بھائی اپنے دل تے ہاتھ رکھ تے سوچ، آج ایک وقت دا کھانا تینوں صحیح نہ ملے تے تیری زبان شکویاں نال بھر جاندی، یا اللہ انہوں اے بھی دیتا ہی، انہوں اے بھی دیتا ہی، انہوں اے بھی دیتا ہی، تے منوں کی دیتا ہی۔ سیدہ پاک فرمانی ہے کہ ابا جی 3 دن اور 3 راتاں ہو گئیاں نے، نہ میں کچھ کھادا ہے، نہ میرے لال حسن نے کچھ کھادا ہے تے نہ حسین نے کچھ کھادا ہے۔ جدوں یہ گل میرے نبی پاک نے سنی، حضور دی آنکھاں دے اندر آنسو آ گئے، میرے آقا رون لگ پے۔ آپ نے فرمایا بیٹی اگر 3 دن ہو گئے نے تو کچھ نہیں نہ کھادا تے پیدا کرنے والے دی قسم 3 دن ہو گئے نے محمد نے بھی کچھ نہیں کھادا۔ ہائے اللہ اللہ فرمایا کہ 3 دن ہو گئے نے تو بھی نہیں کھادا، 3 دن ہو گئے نے میں بھی نہیں کھادا۔ اے کتاب میرے سامنے اور ساریاں سیرت دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھو اور کوئی بندہ ثابت کرے کہ نبی پاک دے گھرانے نے زبان تے شکوے دا ایک لفظ بھی لے آندہ ہوئے۔ کیا یہ ساڑھے بعد سے سیرت دا عمل نہیں؟ کیا یہ ساڑھے بعد سے قابل عمل گلہ نہیں کہ اسی انہا ہستیاں دے واقعات پڑھ کے صرف محسوس نہ ہوئے، اپنے من نو راضی نہ کریے بلکہ انہا بچوں کو جا حاصل بھی کریے۔ کہ اگر اے دنیا، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، فرمایا دنیا مومن واسے قید خانہ ہے تے کافر واسے جنت ہے۔ تے قید خانے دے اندر پھر مرضی دیاں چیزاں تے نہیں نہ ہوندیاں بھائی جی، جو قید دے اندر ملے وہ کھانا پہندہ ہے، جو سائیں دین وہ پہننا پہندہ ہے، اور جمیں رکھن ہو جو رہنا پہندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ تو گزر رہے سن، آپ نے دیکھیا ایک تالاب ہے، ایک پاسے مومن بے کے کنڈی سٹی یہ مچھلی پھڑن واسطے اور دوسرے پاسے کافر نے کنڈی لائی ہے۔ کافر اپنے بت دا نام لے کے کنڈی سٹ دے اور جدوں کنڈی کٹ دے تو دے نال کئی مچھلیاں لگ کے باہر آ جاندی ہیں۔ مومن اپنے رب دا نام لے کے کنڈی سٹ دے تو جدوں کنڈی کھج دے تو ایک بھی مچھلی نہیں لگی ہوندی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، عرض کی باری تعالیٰ ایک پاسے تیرے منن والا اور ایک پاسے تیرا انکار کرنے والا، یا اللہ جن نے تیرا انکار کیتا ہے وہ دا تیوار خالی کوئی نہیں جاندہ، ہر واری دے اندر مچھلیاں ہوندیاں نے، تو جن نے تینوں رب مننے ہیں، جن نے تیرا کلمہ پڑھے ہے، جن نے تیرے تو علاوہ کسے نو پوجیا ہی نہیں، یا اللہ تیرا نام لے کے چھوڑ دائے پیا تے مچھلی ایک بھی نہیں لگ کے آندھی کنڈی سے۔ رب نے فرمایا موسیٰ جی باری تعالیٰ، فرمایا ذرا اتاں دے ویک، تسی میرے حال ویک کیا کو سبحان اللہ، اے موسیٰ ذرا اتاں ویک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین تے نے آپ نے ویکھیا تے سامنے جنت نظر آ گئی، ایک پاسے جہنم نظر آ گئی، اور جدو جہنم دیکھی تے جہنم دے اندر ایک گھر نظر آیا جتے اس کافر دا نام لکھیا ہے، اس کافر دا نام لکھیا اس گھر دی دہلیز تے، اور اگ دے نال بھریا ہویا ہے۔ فرمایا کہ موسیٰ جیڑا منو نہیں مندہ اور بتان دا نام لے کے کنڈی سڑ دائے، میں انہوں دنیا تے دے ہی جانا ماں پیا، میں انہوں دنیا تے دے ہی جا رہا۔ موسیٰ ذرا ویخ آخرت دے اندر دا حال کیے، فرمایا ذرا ادھر جنت آل دے نظارہ کر۔ جد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنت وال ویکھیا تو اس مومن دا گھر جدی دہلیز سے ہوتے ہو دا نام لکھیا ہے، اور گھر دے سامنے تالاب ہے جیڑا مچھلیاں دے نال بھریا ہویا ہے۔ پر میں موسیٰ اے راز ہے جن نے منو نہیں منیا اور میری نہیں منی، میں انہوں ایتھے دے کے فارغ کر دینا ہے، تے جنہوں منو منیا ہے نا تے جن نے میریاں منیا نے ایتھے جمیں بھی ہویا وقت لگ جائے گا، اگلا سارا وقت یہ سانوں دے چھڑنا ہے۔
اے راز ہے میرے بھائی، آج اگر دنیا دیتے تیرے کل تھوڑا ہے تیرے بھائی کل زیادہ ہے تے رب دا شکر ادا کر، ہو سکتا ہے اللہ تینوں اگے زیادہ دینا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ پاک فرمانیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان 3 دن ہو گئے نے اور 3 راتاں ہو گئی نے، نہ میں کچھ کھادا ہے نہ میرے حسن نے کچھ کھادا ہے نہ میرے آئے ہائے ہائے۔ حضرات عزیز وقار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے نبی نے جدوں اپنی شہزادی دی یہ گل سنیے میرے نبی غمزدہ ہو گئے۔ امام الانبیاء دی مبارک اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے۔ میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ آسمان والے اٹھائے اور اللہ دی بارگاہ دے اندر اس کی تھی، یا رب العالمین میں تیرے کلوں کچھ نہیں مانگدا، آج میری بیٹی فاطمہ نو او پھل عطا فرما جڑے اپنی بندی مریم نو عطا فرمائے سائے، آج میری شہزادی نو کو عطا فرماؤ جڑی اپنی بندی مریم نو عطا فرمائے سن۔ میرے نبی نے دعا مکمل کی تھی، فرمایا فاطمہ جی ابا جان، فرمایا کمرے دے اندر چلی جاؤ اور رکوع دی حالت دے اندر جا کے اللہ کو مانگ اور پھر ویکھتے صحیح تیرے سامنے کی ہوندا ہے۔ حضرات عزیز وقار سید فاطمہ الزہرا اپنے ابا جان دی گل سن کے کمرے دے اندر چلیاں گئیاں، نماز نیت کے جدوں قیام دے اندر رکوع دے اندر آئیاں، رب دی تسبیح بیان کرنی شروع کی دیئے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ رب کعبہ دی قسم ہے جدوں آپ نے اکھاں کھولیاں نے سارا کمرہ جنت دے پھلاں دے نال بھر چکے آئے، سارا کمرہ جنت دے پھلاں دے نال بھر چکے آئے۔ میرے نبی بھی آ گئے، امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی آ گئے، حضرت علی بھی آ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ جی ابا، فرمایا اللہ نے دعا قبول کر لئیے، ہن تو تیری نسل ساری زندگی کھاندے رہو، اللہ دا رزق ختم نہیں ہون والا۔ فرمایا اے او تو انہوں دے دیتا ہے کہ جیڑا ہن ختم ہون والا۔ اتھے میرے ذہن دے اندر خیال آیا، یا رب العالمین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دے ہوتے اتنیاں مہربانیاں اتنیاں کرم نوازیاں کہ جنت دے وچوں پھل آپ دے واسے آ گیا۔ رب العالمین دی طرفوں جواب آیا، اے بندیا تینوں نہیں پتا ہے باغے نبی دی بہار فاطمہ۔ اے بندیا میں اپنی نبی دی شہزادی دے نال اتنیاں مہربانیاں کیوں نہ کراں کہ اے باغے نبی دی بہار فاطمہ، اے باغے نبی دی بہار۔ یہ روزے نے تے جمعہ المبارک دا دن نے، تیسرا روزہ ہے السیدہ پاک دے وصال دا دن نے۔ ذرا جھوم کے میرے نال مل کے پڑھ لو تاکہ سیدہ ساڈے اتے راضی ہو جاون، ہے باغے نبی کی بہار فاطمہ، ہے باغے نبی کی بہار۔ اتھے روک کے گل سن لو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑائے، فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑائے۔ فرمایا جن نے انہوں ناراض کیتا انہیں منوں ناراض کیتا، جن نے انہوں راضی کیتا انہیں محمد نو راضی کیتا۔ آؤ سیدہ نو راضی کر لئیے، حضور آپ ہی راضی ہو جاونگے، ہے باغے نبی دی بہار فاطمہ، ہے باغے نبی دی بہار فاطمہ، ہے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ، ہے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ، کہ ہو رانے جنت تیرے در کی کنیزیں۔
سمجھنا بھائی اس گلوں او رانے جنت او رانے جنت تیرے در کی کنی سے ہے جبریل تیرا پہرےدار فاطمہ ہے جبریل تیرا پہرےدار کسے خوش نصیب نہیں نام لینا ہے اے جبریل تیرا پہرےدار فاطمہ ہے باغ نبی دی بہار تو ہر میں علیو تو ہر میں علیو ہر میں علی 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 تو ہر میں علیو بیٹی نبی کی اگر سمجھنا چاہنا ہے تو سمجھ تمہارے میں علیو بیٹی نبی کی تمہارے میں علیو بیٹی نبی کی تو حسن و حسین کی ہے ماں فاطمہ تو حسن و حسین کی ہے ماں فاطمہ حضرات دی وقت دنیا دے اندر عورت دے تین روپ نے یا کسے دی بیٹی ہے یا کسے دی بیوی ہے یا کسے دی ماوے اے سیدہ میں تیری عظمت تو قربان جاوا تو بیٹی امام الانبیاء دیئے تو بیوی امام الاولیاء دیئے اور تو ماں شہید کربلا دیئے تین روپ نے عورت دے یا کسی دی بیٹی ہے پہلے نمبر دے پھر کسی دی بیوی ہے دوسرے نمبر دے پھر کسی دی ماں ہے تیسرے نمبر دے تے سیدہ فاطمہ الزہرا پیدا کرنے والے دی قسم ساری کائنات دے اندر کسی کو لے اعزاز نہیں جیڑا آپ دے کو لے آپ بیٹی ہے تے امام الانبیاء دی وہ یہ بیوی ہے تے امام الاولیاء دی اگر امام ہے تے شہید کربلا دی آئے آئے کیا عظمت اور شان بیان کریے سیدہ پاک دی آخری بات بیان ختم میرے دے اندر ہی پیغام ہے حضرت علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت تھکتے نہیں گئے یہ روایت بیان کر لوں ہاں من امید ہے کل قیامت دا دن جدو ہونا ہے نا آج جڑا ٹائم تو 5 منٹ ود لگ گئے نا اللہ کرے یہی ساڑھے کام آ جائے ہاں نہیں تے اسی سٹیشن دے بھی تے ٹرین دا انتظار کر ہی لینے نا آدھا کہیں تر جی لاری اڈے بس دا بھی انتظار کر لینے تے میں کہ جے 5 منٹ ود لائیں اللہ جنت دے دے مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ آپ نو سیدہ پاک نے اپنی چادر عطا فرمائی کہ علی اے بازار دے اندر بیچ کے جڑے پیسے ملنوں دا کھانا لے کے آ جاؤ اساں کھادا کچھ نہیں مولا علی سرکار نے سیدہ پاک دی چادر لئی بازار گئے ریٹ کیتا چادر دیتی تے ملے 6 درم کنے 6 درم ملے آپ جدوں گھر واپس آن لگے نا رسے دے اندر ایک سائل نے صدا کی تھی اللہ دے واسطے کچھ دے جا علی نے نہیں سوچیا کہ میں چادر بیچ کے 6 درم لینا میں پیا گھر کچھ لے کے جانا ہے گھر کان واسطے کچھ نہیں جدوں رب دا نا سنیا تے 6 دے 6 ہی دے چھڑے ہولی ہولی بولو گل بڑی چھوٹی ہے 6 دے 6 درم ہی اللہ دے نا تے دے چھڑے رب نو علی دا عمل پسند آ گیا اور ویکھو میرے نبی دا غلامہ جدوں تو ایتھوں اپنے رب دے واسطے دینا ہے نا تے رب نے تیرا دیتا قبول کر لینا ہے 6 دے 6 دیتے گھر چلن لگے نا رب نے فرمایا جبریل جی رب العالمین فرمایا میرا علی گھر خالی نہ جائے آج جبریل نے جنت چو اونٹنی لئی جلدی دنال بازار آگئے بندے دی شکل دے اندر علی اونٹنی لے لو فرمایا میرے کل دے آئی کچھ نہیں حضور ادھار ہی لے لو جی ادھار ہی لے لو حضرت علی نے لے لی کنے دی انہیں کہا جی 100 درہم ادھار فرمایا ٹھیک ہے کئی بندے خوش ہو گئے نا بھی علی بھی ادھار لیندے ہی رہے نا جی میں ایک وہ بھی جگہ پڑھی ہے
حضرت علی سرکار بازار چو گزرے سن تے کساب نے گوشت ٹنگیا سی آکھا لگا حضور آج گوشت بڑا تازہ ہے تے بڑا چنگا ہے تو ہمیں دین آلہ ہے تے سنیو مہربانی کرو آج گوشت لے جاؤ حضرت علی سرکار فرمانا کہ بھائی آج میرے کول پیسے نہیں آج ناگا کر لینے ہیں انہیں آکھا حضور ادھار ہی لے جاؤ فرمایا آج اسی اپنے پیٹ نال ادھار کر لینے ہیں یہ بھی میرے علی دی گل آپ ادھار بہت کم لیندے سن لیکن ایتھے لینا پیا 100 درہم آپ نے فرمایا بھئی ادھار ہویا اٹھنی دے جا آپ نے اٹھنی لے لی جدوں گھر بار چلن لگے رب نے فرمایا میکائیل جی رب العالمین فرمایا علی نہ جا کے سودا کر حضرت میکائیل بندے دی صورت دے اندر آگئے علی اٹھنی دینی تھے فرمایا جی دینی ہے کنے دی فرمایا 100 دی لئیے تے 160 دی دینی ہے کنے دی لئیے تے دینی کنے دی ہے 160 دی میکائیل نے جلدی دے نال 160 درہم کڑے دیتے اونٹنی لے کے گھر چلے گئے اگے جبریل آ گیا حضور اونٹنی بیک گئی ہے فرمایا جی بیک گئی ہے میرا پھر 100 دے دیو حضرت علی سرکار نے 100 دیتا گین کے تے پیچھے کنے رہ گئے 60 دیتے کنے سن ذرا جا کے بھائی کنے دیتے سن 6 تے ملے کنے نے 60 لے کے جدوں گھر آئے نا تے سیدہ پاک نے پوچھے علی کنے دی بھی کیے آندے نے سیدہ وکی تے 6 دی سی پر میں سودا کیتا پھر رب نال رب نے 6 دے 60 دیتے نے ان ساڑھا گزارا ہو جائے گا جدوں ایک گل سنی تے حضور آگئے اور آکے آکھ لگے علی آج بڑا سودا مارے آئی وہی حضور تے اپنے گھر نے نبی نو کنے دسیا بھی علی نے بڑا سودا مارے ہے وہ جبریل نے جڑی اونٹنی دے کے 100 واپس لے کے اتا نہیں گیا جبریل نبی کو لگیا ہے جا کے دسیا یا رسول اللہ اے سارا معاملہ ہویا ہے علی نے اوتے سودا کیتا پھر رب نل کیتا پھر میں علی نل کیتا تے علی نو 100 دے بدلے 6 دے بدلے 60 ملے نے حضور آکے آکھے لگے علی تینوں پتہ ہے جنہیں اونٹنی دیتی ہو کون ہے جنہیں اونٹنی لئیے ہو کون ہے تے جڑی اونٹنی سی ہو کیڑی ہے یا رسول اللہ تسی جانو یا رب جانے پر میں علی سن لے تیری شان اتنی آلہ ہے تینوں اونٹنی دین والا جبریل ہے پر میں تینوں اونٹنی دین والا جبریل ہے اور تیر کو اونٹنی لین والا میکائیل ہے اور اونٹنی ہووے جدے تے کل قیامت والے دن میری بیٹی سواری کرے گی ہائے ہائے اے شان میرے نبی دے گرانے عزیزان گرامی قدر زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا پیغام اے اللہ دا گھر بھی عزیزان گرامی تو اڈی خدمت اور تو اڈی تعاون نہ چل رہے جی